اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے ان لوگوں کا علم تو تمہیں ہے ہی جنہوں نے سبت کے معاملے میں حدود الہی کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان کو دھتکارا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، تو ہم نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے اور پیچھے تھے، اور اس کو خدا ترسوں کے لیے نصیحت بنایا۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ان 3 آیات پر ہم نے بات کی تھی۔ اب آیت نمبر 65 اور 66 ہمارے سامنے ہے۔ آپ تلاوت اور ترجمے سے اس بات تک پہنچ گئے ہوں گے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبت کا ذکر کیا ہے، اور پھر بطور سزا کے بندر بنانے کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یوم السبت یعنی ہفتے کے روز منع کیا گیا تھا ایک قوم کو کہ اس روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، کوئی کاروبار، کوئی تجارت نہیں کرنی، تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یعنی نافرمانی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا انکار عملی طور پر کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ چور دروازے پیدا کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلیوں کو پکڑنے سے تو منع کر دیا، لیکن انہوں نے اس دن مچھلیاں تو نہ پکڑی، لیکن انہوں نے ایسے راستے اور طریقے اختیار کر لیے کہ ہفتے کی جو مچھلیاں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی تو پھر وہ اگلے دن پکڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا ایک انتظام کر لینا۔ یہ جو تعویل اور یہ جو ایک ہیلہ ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ بندے کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو لہٰذا جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرماتا ہے، یہ نہیں کہ اس چیز میں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایشو ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بندے کو کسی بات سے اور کسی وجہ سے ہی آزماتا ہے۔ اب یہ جو یوم السبت ہے، یہ اصحاب السبت، یہ قوم، اس کا ذکر قرآن مجید میں 1-2 اور مقام پر بھی آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم بندر بن جاؤ پھٹکارے ہوئے، بلکہ ایک مقام پر خنزیر کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی خنازیر۔ ہم ان 1-2 مقام پہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ البقرہ میں فرمایا، یہ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून। अब यहाँ पे ये फ़रमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछिए बस्ती के बारे में कि जिसके जो रहने वाले थे उस बस्ती के, वो एक दरिया के किनारे पर वो रहते थे। वो बस्ती दरिया के किनारे पे वाक़ थी। जब वो सब्त के मामले में हद से बढ़ गए कि उनके पास सब्त के दिन मछलियाँ आती और बहुत ज़्यादा आती, और जब सब्त के अलावा दिन होता तो उस दिन मछलियाँ नहीं आया करती थी। यानी ये एक इम्तिहान की सूरत बन गई। जैसे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन कहते हैं कि जब हम हालत एहराम में होते तो उस वक़्त हमारे तरफ जानवर ज़्यादा आते थे, यानी जिनको शिकार किया जा सकता था। लेकिन चूँकि हम हालत एहराम में होते थे तो लिहाजा शिकार करना तो ममनू है हालत एहराम में, लेकिन एक आजमाइश और इम्तिहान के लिए जानवरों का ज़्यादा हमारी तरफ आना होता था। तो यही सूरत हाल कि सब्त के दिन मछलियाँ उछल उछल कर सामने आती, लेकिन जब सब्त का दिन नहीं होता था तो उस दिन मछलियाँ भी नहीं आती थी। तो फरमाया कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, इस तरह हमने इनको आज़माया बसबब इसके कि ये लोग फ़िस्क करते थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके इस किरदार को बयान किया है और ये बताया है कि ये अल्लाह ताला की हुदूद को, अहकाम को तोड़ने वाले लोग थे, यानी इनके अंदर सरकशी थी। और इसी तरीके से एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने ये फ़रमाया सूरतुल माइदा में, क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ादिब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीरा व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानम व अदल्लु अन सवाइस सबील। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको बताऊं कि अल्लाह के नज़दीक इससे बदतर बदला पाने वाले कौन हैं। फरमाया वो जिस पर अल्लाह ने फटकार की और उस पर नाराज़ हुआ और उनमें से बंदर और सूअर बनाए, और वो जिसने शैतान की परस्तिश की, ये मर्तबा में बदतर और सीधे रास्ते से बहुत दूर फटके हुए हैं। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदर के साथ खिंजीर का ज़िक्र किया। अब इसके बारे में दो आरा हमारे सामने है। एक तो राय ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पर भी कादिर है कि वो एक ख़ास कौम, एक ख़ास नस्ल, एक ख़ास दौर के और ख़ास जगह के जो लोग थे वो अपनी नाफरमानी और सरकशी में इस हद तक पहुँचे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी सूरतों को बिगाड़ दिया। यानी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, फेस ही, चेहरे ही बदल गए। ये भी अल्लाह के इख्तियार में है, उसकी कुदरत में है। और इस हवाले से चंद बातें हमें जो रिवायात में मिलती हैं वो यही है कि जो बने और फिर वही मर खप गए, ख़त्म हो गए। यानी ये नहीं कि उनकी नस्ल फिर आगे चली। तो एक तो ये हमें रिवायत मिलती है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर देखा जाए कि आखिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खंजीर का या बंदर का जो ज़िक्र किया है वो किन ख़राबियों की बुनियाद पर ज़िक्र किया है। वो चंद ऐसी आदात हैं इन जानवरों की जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और हकीकतन ऐसे ही है कि जो कौम अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़ती है और अल्लाह के दीन से सरकशी इख्तियार करती है तो उसकी हालत यही हो जाती है। एक तो इन जानवरों की जो आदत है वो ये है कि ये कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं। यानी ये सिर्फ़ एक काम करते हैं, लेकिन उस काम का करना आया कि ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ये नुकसान में है या फ़ायदे में है, इसके नताइज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये इससे बिल्कुल ही बेपरवाह होते हैं। यानी आप बंदर को देख लीजिए, यानी वो इंसान के लिए तालीम इस बात की है ना, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इंसान सोचता है, देखता है कि पहले सोचो फिर बोलो फिर कुछ करो। तो इंसान की जो बंदर है या खंजीर, उनकी हरकत को अगर देखा जाए तो उसमें जो सोचने का अमल तो बिल्कुल है नहीं, अक्ल की बात तो बिल्कुल है नहीं, बस उछल कूद है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बयान की जाती है वो ये है कि
ان کا جو قوت بہیمیہ یا شہوانیہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی طرف بہت زیادہ رجحان، یعنی اس میں زیادتی، ہر وقت اس کی خواہش، یہ جو عمل ہے، یہ جو فعل ہے، یہ چونکہ ان جانوروں میں بہت زیادہ ہے تو یہ دوسری بات ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے نقل، یعنی اگر آپ بندر کو دیکھیں تو اس میں نقل کرنے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اصل انسان کے اندر ہوتی ہے کہ انسان جینون کام کرتا ہے، بنیادی کام کرتا ہے، تو ان جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیت بھی ان میں نہیں ہوتی۔ وقفے کے بعد مزید اسی نقطے پہ ہم بات کرتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے کہا کہ ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، یا پھر خنازیر کی بات کی ہے، سور کی بات کی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسا کیوں فرمایا؟ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ واقعی طور پر واقعتاً یہ بندر کی شکل ان کی ہو گئی تھی۔ اگر انسان اور بندر کو دیکھا جائے تو کافی مشابہت ہوتی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اسی نسل کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اسی جگہ پر تھا، پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا، یعنی یہ مر کھپ گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی معنوی طور پر، حقیقی طور پر یا باطنی طور پر کہ جو ان کی برائیاں ہیں، ان کے جو خصائل ہیں اور ان کی جو عادتیں ہیں وہ اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ پیدا ہو بھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے کونو، تو اس سے مراد یہ نہیں صرف ہوتا کہ بھئی جیسے فرمایا تو ویسے وہ ہو گئے، یعنی اس سے مراد ایک قوم وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ ان مشکلات کا اور ان عادات کا شکار بھی ہوتی چلی جاتی ہے اور زوال پذیر بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ ان جانوروں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ قوت شہوانیہ بہیمیہ جس کو کہتے ہیں کہ جنسی خواہش، اس کا بہت زیادہ غلبہ اور اس کی بہت زیادہ زیادتی یہ ان کے اندر موجود ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو خدا کے احکام سے، وہ قومیں جو خدا کے احکام سے دور ہو جاتی، جو فطرت کے مطابق ہیں، تو ان میں یہ برائی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ روکتا ہے۔ اللہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے صرف ایک راستہ جائز رکھا ہے، اور وہ ہے نکاح کا راستہ۔ اس کے علاوہ سب راستے حرام اور ناجائز ہیں، اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ یہ نفسیاتی حوالے سے بھی انسانی صحت اور انسانی شخصیت اور انسانی ذہن کے لیے سب سے اچھا حکم اور فیصلہ ہے یہ۔ اسی طرح دوسری جو خرابی نظر آتی وہ یہ ہے کہ اچھل کود ہے، بس کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے عقل نہیں ہے، اس کے پیچھے عقل کا استعمال نہیں ہے، سوچ بچار نہیں ہے۔ یہ ان جانوروں میں یہ بات نظر آتی ہے، آپ بندر کو دیکھ لیجئے۔ تیسری بات یہ کہ جسے جینوینٹی کہا جاتا ہے کہ ایک قوم اپنی اصل کو کھو بیٹھتی ہے، یعنی ان کی جو کریٹیو ایبیلٹی ہے، صلاحیت ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر بندر کو دیکھیں تو آپ اس کی طرف جو چیز پھینکیں گے وہ واپس، یعنی جس طرح آپ اس کے ساتھ کریں گے وہ اسی طرح ہی نقل کر کے آپ کو دکھائے گا، یعنی امیٹیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ قوم جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، ایک تو جنسی بے راہ روی اس قوم میں زیادہ ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت، جنوینٹی جو ہے وہ اپنی کھو بیٹھتے ہیں، کریٹیو ایبیلٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سوچ بچار ہے، عقل کا استعمال ہے، عقلی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ واقعی قوم یہود میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت ختم ہو گئی، جنسی بیماریاں اور برائیاں اور بے راہ روی بہت زیادہ ہو گئی۔ تیسری بات
ان میں جو نظر آتی ہے وہ عقل کا استعمال ہے کہ وہ بالکل نہ رہا، تو عقل پھر بھی کسی نہ کسی سطح پر انسان کو درست فیصلے کی طرف انسان کو لاتی ہے، بتاتی ہے، وہی اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ عقل کوئی فیصلہ کرے، ممکن اس میں نقص اور خطا ہو، لیکن وہی جو بتاتی ہے، جو خدا کا حکم اور خدا کی ہدایت، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ تو یہ خرابیاں ہیں کہ جو ان میں موجود تھی، جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اسلوب اور انداز میں بیان بھی کی گئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے کتے کا ذکر کیا اور انسان کو اس سے تشبیہ دی، بتایا کہ بھئی جیسے کتا ہے، انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن کتا سونگھتا ہے، یعنی وہ اپنے سونگھنے کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ اسی طرح گدھے کی قرآن پاک نے مثال دی ہے کہ یہ لوگ ہیں تو تورات کے عالم، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ بس ایسے ہی ہیں کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ یعنی انسان پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے کردار کو بدلے، اپنے اخلاق کو بدلے، اپنی معاشرت کو بدلے، اپنی سوچ اور فکر کو بدلے، تو ان میں وہ تبدیلی نہیں آتی۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ارادہ اور اختیار کے ساتھ، اور وہ اپنی اس ارادہ اور اختیار کے ساتھ سے اچھا کام لے، اس کو یوٹیلائز کرے، اپنی ذات کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ تو یہاں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں بندر کی یا خنزیر کی، تو در حقیقت اس کے پیچھے بنیادی طور پر وجہ یہی ہے، اس لیے کہ جب روح اور اخلاق جو بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو حیوان سے مثال دی جاتی ہے، اس کو حیوانیت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن ان کو پینے کے لیے پیپ دی جائے گی، خون دیا جائے گا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت بدعمالیاں ہیں، برے کردار ہیں، سود خوری ہے، شراب نوشی ہے، یہ رشوت ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سرکشی ہے کہ جو اگلے جہان میں جا کر ایک شکل کی صورت میں ان کو پیش کی جائے گی کہ دنیا میں تو یہ سب کچھ تم بڑا اچھا سمجھ کے کیا کرتے تھے، اب آؤ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسے میٹافوریکل ہم کہتے ہیں، سمبولک کہتے ہیں، قرآن پاک اس کو اس انداز سے بیان کر کے ہمیں در حقیقت گناہ سے نفرت کرواتا ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے تو فرمایا کہ ہم نے یہ جو ان کو بنایا ہے یہ کیا ہے؟ نکال ہے، یہ عبرت، نمونہ عبرت ہم نے ان کو بنایا، کن کے لیے؟ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت اور نمونہ عبرت جس کو کہتے ہیں وہ بنایا ہے۔ تو حقیقت ہے یہی کہ اگر ایک قوم عروج پر ہو، کمال پر ہو، پھر وہ زوال پذیر ہو جائے اور اپنی تخلیقی صلاحیتیں تباہ کر بیٹھے، عقل کی جستجو اور عقل و فکر کو ختم کر بیٹھے، اور پھر اس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ اس میں جنسی بے راہ روی پھیل جائے، تو وہ واقعی پھر نمونہ عبرت بن جاتی ہے۔ زوال کی بنیادی وجوہات بھی یہی ہیں جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک جو فرماتا ہے آخر میں وہ یہ ہے کہ اور جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنایا ہے۔ یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے، اس لیے کہ سبق ہمیشہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں کوئی احساس ہوتا ہے، جس میں کچھ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کے راستے کو اختیار کرے، اچھائی کے راستے پر چلے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ جو میری کتاب ہے اور یہ جو میں تاریخ بیان کرتا ہوں اور یہ جو واقعات کو میں بیان کرتا ہوں، ان واقعات کو بیان کرنے کی جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ جو معاشرے میں اچھے لوگ ہیں، متقین ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ آج
اپنی گفتگو یہاں تک ہم رکھتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد سوالات کی طرف ہم آئیں گے. تو ایک سوال میرے پاس نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ جدید نوجوان کے لیے، یعنی جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، دنیا میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، سائنس کی تعلیم لیتا ہے، تو اس کے لیے یؤمنون بالغیب، یہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ابھی سورۃ الفاتحہ جو ہم نے پڑھی اس سے متعلق کچھ سوالات ابھی مزید بھی میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ سوال تو مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ بڑا تفصیلی ہوتا ہے، تو میں اس لیے بعض اوقات اس سے ایوائڈ کرتا ہوں کہ زیادہ وقت صرف ایک ہی سوال پر پھر ہمارا لگ جاتا ہے، اگرچہ اس کا جواب بھی تفصیلی ہے. اب وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کا تصور سائنسی ذہن کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنسی ذہن ہے اس کو ہم یؤمنون بالغیب یہ ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے بتا سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات طے کر لی جائے نا، وہ یہ ہے کہ سائنسی طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ مشاہدے پہ ہے اور تجربے پر ہے، اور سائنس صرف ان چیزوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکتی یا ہمیں بتا سکتی جو مادی دنیا میں قابل مشاہدہ ہوتے ہیں، جن کو آبزرو کیا جا سکتا ہے یا جن کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمیں طے کرنی ہوگی کہ سائنس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو ایمان بالغیب ہے اس کا تعلق اس دائرے سے ہے کہ جو سائنسی آلات کی پہنچ سے باہر ہیں، یعنی مشاہدہ اور تجربہ جو ہے، اور جو ٹینجیبل اور انٹینجیبل کا فرق بیان کیا جاتا ہے، تو سائنسی آلات کی پہنچ سے باہر یہ ایمان بالغیب ہے. یعنی جیسے ہم جنت کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کرتے ہیں، تاریخی یا اخلاقی جو سچائیاں ہوتی ہیں ان کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی لیبارٹری ایسی نہیں بنی کہ جو تاریخی اور اخلاقی جو سچائیاں ہیں ان پر تجربہ کر کے ہمیں بتائے کہ ہاں یہ تاریخی سچائی ہے یا اخلاقی سچائی ہے. اچھا، جو سائنسی ذہن ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس چیز کا تجربہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کا وجود ممکن ہے، اس کا وجود ممکن ہے. یعنی انسان کے اندر روح ہے، سانس ہے، میں بات کر رہا ہوں تو وہ نظر نہیں آتی، اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کا وجود ممکن ہے. لیکن سائنس نہ تو اسے ثابت کر سکتی ہے اور نہ اسے رد کر سکتی ہے. یعنی ایک حالت یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ جہاں پر آپ اپنے علم کی حد کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو میں اس بات کا علم رکھتا ہوں لیکن اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں ہے. ایک یہ بھی صورت بنتی ہے. سائنسدان جو صحیح یعنی جو اونیسٹ رائے اس کی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ غیب کو رد نہیں کر سکتا، جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو رد نہیں کر سکتا. لیکن غلط ثابت کرنے کا بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. تو یہ دو باتیں یعنی اس کو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سائنسدان غیب کو رد بھی نہیں کر سکتا اور غلط ثابت کرنا وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں، اور اس کے پاس کچھ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی غلط ثابت کر سکے. اور پھر اس سے جو بات سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ غیب علم کے ایک مختلف ذریعے کے ذریعے سمجھ آتا ہے، ایک مختلف میڈیم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. اور یہ سائنسی دائرے سے متصادم نہیں ہے. جو پہلے میں نے بات کی وہ بات میری آپ ذہن میں رکھیے. یعنی یہ دو متوازی ہے، سائنس اپنی جگہ پر اور جو وحی ہے، علم غیب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ ایک دوسرے کی یہ نفی نہیں کر سکتے، نہ نفی یہ کرتے ہیں. تو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یؤمنون بالغیب کا جو مطلب ہے غیب پہ ایمان لانا یا غیب میں ایمان لانا، ہم اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عقل کو معطل کر دیا جاتا ہے، بلکہ
عقل کو معطل نہیں کیا جاتا، یعنی قرآن نے غیب پہ جو ایمان کی دعوت دی ہے وہ دلائل کے ساتھ دی ہے، خدا کی ذات پر بھی دلائل دی ہیں، اور یہ ساری کائنات، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے میں بھی تو غور کر کے دیکھو نا، اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر ایک پورا جہان ہے اور ایک باہر پورا جہان ہے، تو اس میں غور و فکر کرو، اس کو دیکھو، اپنے آپ پہ غور و فکر کر لو، اپنی ذات کو دیکھ لو۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ عقل کو معطل کر دیا جاتا ہے، بلکہ عقل اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس عقل کا استعمال یہی ہے کہ یہ دلائل اور ثبوت کے ذریعے سے خدا کو مانتی ہے اور خدا کو جانتی ہے۔ اب اس کے بعد یعنی سائنسی علم کی اگر ہم بات کریں آخری جملے، تو وہ یہ ہے کہ حقیقت کے مادی پہلو کو سائنسی علم واضح کرتا ہے، اور جو ایمان بالغیب ہے یہ حقیقت کے ما بعد طبیعیاتی میٹافزیکل اور روحانی پہلو کی یہ وضاحت کرتا ہے۔ تو اب اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو پھر یہ ایک مکمل تصویر یہ بن جاتی ہے، یعنی اس پوری دنیا کی اور جہان کی اور انسان کی جو پوری تصویر ہے وہ ان دونوں سے مل کر ہی بنتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اگر انسانی ذہن ترقی کر گیا، جدید ہو گیا، اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر لی، تو اب وہ یہ سمجھے کہ بھئی مذہب جو ہے یہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور اس کا جدید دور سے تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جدید دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو حقائق ہیں، ما بعد طبیعیات ہیں، ان کو انسان مانتا بھی آیا ہے اور اب بھی مانتا ہے، اور اس پر بھی دلائل اور اس پر بھی ثبوت موجود ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے، اگرچہ سوالات آج کچھ زیادہ مشکل بھی ہیں اور بڑے اہم بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ایک دو سوال ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نزول سے متعلق ہیں، اس کا بھی میں جواب عرض کرتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کے نزول کے وقت مدینہ کے معاشرتی حالات کیا تھے، یعنی جب قرآن مجید کا نزول ہوا، اور خاص طور پر یعنی سورۃ البقرہ، تو اس وقت اس کا نزول جو ہوا وہ حالات کیا تھے، پس منظر کیا تھا۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ 4 باتیں، یعنی اس وقت ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آپ تشریف لا چکے تھے، مہاجرین اور انصار ان کو آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا، مواخات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا عمل ہو رہا تھا اس وقت، تاکہ نئے ایک معاشرتی اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ تیار کیا جا سکے، اس کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اجتماعی نظم و ضبط اور اطاعت کے لیے پھر اقامت الصلاۃ، اس کی تاکید پھر کی گئی، کیونکہ مسلمان 5 مرتبہ پھر ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، اور اس سے پھر اپنے سیاسی، عسکری، معاشرتی جو مسائل ہیں وہ ڈسکس بھی ہوا کرتے تھے۔ اس سے اتحاد، مساوات، نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا تھا۔ تو ابھی میں نے ایک نقطے پہ بات کی ہے، تو باقی 3 نقطوں پہ، نکات پہ ہم ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اس سوال پہ بات کر رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، تو اس وقت جو مدینے کے معاشرتی حالات تھے وہ کیا تھے۔ تو پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مواخات کا عمل ہو رہا تھا، اور پھر اقامت الصلاۃ، نماز 5 وقت مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس سے اتحاد، مساوات اور نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا تھا، اور مسائل بھی ڈسکس ہوتے تھے، چونکہ ایک نیا معاشرتی اور ریاستی ڈھانچہ اس وقت تیار کیا جا رہا تھا۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل وہ وہاں پر رہتے تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ آباد تھے۔ یہ لوگ معاشی اور علمی حوالے سے مضبوط یہ قبائل تھے، اور اسلام
کی دعوت کے یہ مخاطب بھی تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ یہ اپنی سابقہ جو ان کے نبوت کہہ لیجئے یا سابقہ جو ان کی روایات، اس پر ان کو بڑا فخر تھا، اور نئے دین کو قبول کرنے کے بجائے اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ جو 5 آیات ہیں ان میں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا بھی ذکر کیا، یعنی ایک لحاظ سے یہ ان کو میسج تھا کہ صرف قرآن پر نہیں ایمان لاتے مسلمان، بلکہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی مسلمان متقین مومنین ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ منافقین کا ایک بڑا طبقہ وہاں پر موجود تھا، یعنی یہ تیسرا گروہ بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن دل سے اس کے انکاری تھے۔ اور پھر متقین کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر کافروں کا، اور پھر اس کے بعد پھر منافقین کا، اسی کا ہی۔ تو لہٰذا جب ایمان بالغیب کہا تو ان کا اس میں رد ہو گیا، ان لوگوں کا کہ جو ظاہر ایمان لاتے تھے لیکن اندر سے یہ بالکل ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی اور اخلاقی تربیت کی ابتدا یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، یعنی مسلمان ایک نئے ماحول میں ایک اسلامی معاشرہ اور اجتماعی احکام پر عمل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس وقت۔ اور یہ جو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اقامت الصلاۃ کا ذکر تو میں نے پہلے نقطے میں اس حوالے سے کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ بھئی نماز قائم کرو تاکہ 5 وقت تم ملو، بیٹھو، بات کرو، تمہارے اندر اتحاد، مساوات اور نظم و ضبط تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، اس کی تاکید کر کے اصل میں ایک مضبوط باہمی تعاون پر مبنی ایک معاشی نظام کی بنیاد ڈالی گئی تاکہ غربت کا خاتمہ ہو اور نئے معاشرے میں سخاوت اور ہمدردی کا جو کلچر ہے وہ پروان چڑھے، خاص طور پر مہاجرین کی مدد کے لیے۔ تو لہٰذا جو ایمان بالغیب ہے اور اقامت الصلاۃ اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یہ تمام سماجی اور سیاسی چیلنجز کا ایک مؤثر روحانی اور ایک عملی حل تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں دیا۔ یعنی مدینہ میں مسلمان آئے، ایک معاشرہ انہوں نے قائم کرنا تھا اور اجتماعی معاملات تشکیل پانے تھے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 5 آیات میں یہ سب کچھ بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مختصر سا سوال لے لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے اب، وہ یہ ہے کہ الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں، ان کا جو وجود ہے تو ہمیں عقل کی حدود اور وحی کی فوقیت پر کیا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وحی کو جو فوقیت اور سپرمیسی جو وحی کو حاصل ہے انسان کی عقل پر، اور یہ بھی بتا دیا کہ عقل انسان کی وہ محدود ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک نقطہ یعنی حروف مقطعات پہ جب ہم نے بات کی تھی، اگرچہ میں نے ذکر کیا تھا، یاد دہانی بھی ہو جائے گی، یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حروف تہجی جو ہیں یہ تمہاری دسترس میں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ بھئی قرآن جیسی کتاب لاؤ، تو اللہ نے کہا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حروف تہجی ہیں نا، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی ہیں، لیکن چیلنج کر دیا کہ تم پھر بھی ایسا کلام نہیں بنا سکتے، یہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ جو دسترس میں نہیں ہے یہ عقل کی محدودیت ہو گئی، اور جو وحی ہے اس کی فوقیت یہاں پر یہ بیان ہو گئی کہ بے شک انسان کو ہم نے عقل دی، شعور دیا، انسان کو ہم نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن انسان کے اس عقل، اس ارادہ اور اس اختیار کی بھی حدود ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو لہٰذا اپنے ارادہ اور اختیار اور اپنی عقل کے اندر رہتے ہوئے جو دائرہ کار ہے اس میں تم زندگی گزارو، ترقی کرو، آگے بڑھو، اور نئے سے نئے زمانے تم دریافت کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اپنی حد میں رہتے ہوئے۔ تو لہٰذا اگر ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں یہی میسج ہمارے لیے ہے کہ بھئی کہ حروف تہجی سے ہی بنانا الف لام میم، باقی حروف بھی، لیکن ان حروف تہجی سے تم قرآن جیسی کتاب بنا کر تم نہیں لا سکتے۔ تو ناظرین کرام، آخر میں ایک
مختصر سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنیا اذا دخلت علی اہلک، اے میرے پیارے بیٹے جب گھر میں داخل ہوا کرو، اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو فسلم، تو پھر ان کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، فرمایا کہ اگر تم گھر والوں پر سلام بھیجو گے، ان کو سلام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی برکتیں ہوں گی، بلیسنگ ہوگی خدا کی طرف سے تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ تو لہٰذا جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمیں سلام کہنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی عادت ہے، ایک بہت اچھی روایت ہے، اسلامی روایت ہے، بڑے کو سلام کرنا اور دیکھنا کہ بھئی کوئی صاحب علم ہے، بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، تو ضرور سلام ہمیں کہنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔